السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے بچے اور کل کے فیوچر، آج جیسے آپ بڑے ہو کر یہاں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کے فیوچر کا انتظار کر رہے ہیں، یا آپ کے بچے اسٹیج پر آ کر جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس کا خلاصہ آپ نے بہت سارے لوگوں کی زبانی سن لیا۔ آج کل کے ماحول میں انہی چیزوں کی کمی ہے۔ آج ماں پریشان ہے اپنے بچوں سے کہ بچے کی صحیح تربیت کیسے ہو، باپ پریشان ہے کہ بچے آج کل 5th اور 6th اور 7th کے بچے ہیں لیکن ماں باپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، اور معاشرہ پوری قوم پریشان ہے کہ ایک مسلمان کا صحیح لیڈر نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ پر پریشان ہے۔ اور چوتھی بات، ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ماں بیٹے سے پریشان، بیٹا ماں سے پریشان، ماں بیٹی سے پریشان، بیٹی ماں سے پریشان، پوری قوم مسجد کے امام سے پریشان، امام پوری قوم سے پریشان۔ آخر کیوں ہے؟ اس کا ایک ہی ریزن بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان 2 چیزوں پر امت باقی رہے گی تو گھر میں بھی سکون ہوگا، گاؤں میں بھی سکون ہوگا، معاشرے میں بھی سکون ہوگا، سوسائٹی میں بھی سکون ہوگا، باپ کے اندر بھی سکون ہوگا، ماں کے اندر بھی سکون ہوگا، کاروبار میں بھی سکون ہوگا، ہر چیز میں سکون ہوگا اگر امت 2 چیزوں کے اندر باقی رہے گی۔ ترکت فیکم امرین، ایک چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، جو انسان کو سکون دینے کے لیے، راحت دینے کے لیے اور پورے پرابلم کے سولوشن کے لیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے پریشان لوگوں، جن کے دل پریشان ہے، جن کے گھر پریشان ہے، جن کی سوسائٹی پریشان ہے، کاروبار کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ، ایئر کنڈیشن کے ساتھ، اچھی گاڑیوں کے ساتھ، اچھے بنگلوں کے ساتھ، سب پریشان ہیں، پریشانی کا حل اللہ کی کتاب ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، ہر پرابلم کا سولوشن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے، دنیا سے جاتے جاتے بتلا کے گئے، سب کو پیغام دے کے گئے، ہر پریشانی کا حل بتا کے گئے اور ہر پریشانی کا حل سلجھا کے گئے۔ کہا تمہارے اندر کوئی پریشانی ہو، آپس میں کوئی جھگڑا ہو، گھر کے اندر سکون غارت ہو جائیں، تو سب کے لیے ایک ہی واحد علاج ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جو اللہ کی کتاب پر جمع نہیں ہوگا، جو اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھے گا، جو اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھے گا، جو اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرے گا، جو اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں نہیں لائے گا، وہ اس کی پریشانی حل نہیں ہو سکتی، اس کا پرابلم سولو نہیں ہو سکتا، وہ دن بدن پریشان ہوتا رہے گا، چاہے کتنے بھی ان کے آرام کے اسباب اس کے پاس موجود ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری ماؤں اور میرے بھائیوں، میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے۔ اب تک اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، آج تک ہم نے اگر اللہ کی کتاب کی ناقدری کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی کتاب کی قدر کریں۔ اس کو ہم نے بہت چوم لیا، اس کو ہم نے بہت چاٹ لیا، اس کو ہم نے تعویذوں میں لٹکا دیا، اس کو ہم نے گلے میں لٹکا دیا، اس کو ہم نے مردوں پر پڑھ لیا، اس کو ہم نے جنکشن میں، فنکشن میں، سب میں پڑھ لیا،
اس کو ہم نے اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیا، اس لیے پوری زندگی میں پریشان ہے۔ آج یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھے، ان بچوں نے جو پروگرام کیا ہے اور قرآن کے تعلق سے، ماں باپ کے تعلق سے اور جس بھی تعلق سے انہوں نے بتلایا ہے، یہ صرف ڈرامہ نہیں ہے، یہ صرف کھیل نہیں ہے، یہ صرف بچوں کی تقریریں نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے ایک راستہ بتانے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ زندگی گزارنا ہے تو کیسے گزارنا ہے۔ اس لیے آج جتنی مائیں اور بہنیں اور جتنے بھائی اور ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ اللہ کی کتاب سے محبت کریں۔ ہم نے سب سے محبت کر کے دیکھ لیا، سب کو قریب کر کے دیکھ لیا، سب کو ہم نے پڑھ کے دیکھ لیا۔ آج سے فیصلہ کریں کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، اس سے محبت کریں گے۔ دیکھو پھر دلوں میں کتنا سکون، گھروں میں کتنا سکون، کاروبار میں کتنا سکون، سوسائٹی میں کتنا سکون پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، آج کے جلسے کا پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو، اللہ کے کلام کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند اور انسان کو سب سے بلند کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ کی زندگی ناکام ہے، نامراد ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زندگی گزارے گا، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اس کو خوشی ملے، ظاہری طور پر اس کو سکون ملے، حقیقی سکون اس کو مل نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے درمیان دو ہی چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے گئے ہیں۔ اگر دنیا کی زندگی بہتر بنانے چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتے ہیں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ اس کو اگر قریب کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب بنے گی۔ دوسری بات، ابھی چند دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت آپ رات دن سنتے رہتے ہیں اور اس کے اعمال سنتے رہتے ہیں، کیا کرنا ہے، کدھر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور یہ بھی بات بتاتے چلوں، رمضان شروع ہوتے ہی ویڈیو اور سوشل میڈیا پر ایسی باتیں آتی رہتی ہے جس سے اعمال کو خراب کرنا ہے، جس سے لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا ہے کہ ہم تراویح 20 رکعت پڑھے، کیا 8 رکعت پڑھے، اور یہ کرے یا وہ کرے۔ میں آپ کو کھلا کہہ دیتا ہوں، آپ کو اگر 8 رکعت پڑھنا ہے 8 رکعت پڑھیے، 20 رکعت پڑھنا ہے 20 رکعت پڑھیے، خدا را رمضان کے اوقات کو ضائع کر کے شیطان کے بھائی مت بنیے۔ رمضان ایک عبادت کے لیے آیا ہے، رمضان راحت دینے کے لیے آیا ہے، رمضان زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ ایسی الٹی چیزوں کو شیئر کر کے سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کو برباد مت کیجیے۔ رمضان اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کے لیے دیا ہے، ایک انعام کے طور پر رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے خیریت مانگے، صحت مانگے کہ اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں ملے گا، ہم اپنی زندگی کی مغفرت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور کوئی خبیث ہی انسان اس سرزمین پر ہو سکتا ہے کہ رمضان ملنے کے بعد اس کی مغفرت نہ ہو، اس کے گناہ معاف نہ ہو۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ بہت ہی قریب ہے، 2-3 دن کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے۔ اس سے قرآن کا بہت زیادہ تعلق ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا۔ صرف قرآن کا ختم مت کرنے کے پیچھے مت پڑیے، ہم قرآن کا ختم کریں، کوئی 10 ختم کیا، کوئی 15 ختم کیا، اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ توجہ دیجئے کہ مجھے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ جتنے پرابلم ہمارے اندر ہے قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے کی وجہ سے، پوری زندگی گزری، فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، نمازیں پڑھ رہے ہیں، فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے وہ نہیں معلوم۔ اس لیے ذرا سا قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور قرآن سے محبت کیجئے تاکہ ایک قرآن کل ہماری سفارش کرنے والا بنے۔ دوسری بات، الحمدللہ اس سال ہمارے یہاں بہت سارے حفاظ ہوئے،
بنات میں بھی لڑکیوں میں بھی تقریباً 8 حافظ ہوئے. ہمارے لڑکوں کا اس سال پروگرام نہیں ہوا، انشاءاللہ سبوں کا اگلے سال پروگرام ہوگا، کیونکہ 10ویں کے طلباء اور PUC کے طلباء میں حافظ ہونے والے طلباء بہت سارے ہیں جن کا امتحان چل رہا ہے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ اگلے سال ان کا پروگرام ہوگا. اور اقرا کا ایڈمیشن شروع ہو چکا ہے. جو اپنے بچوں کو اقرا میں داخل کرنا چاہتا ہے وہ اپنا داخلہ کرا سکتا ہے. اور انشاءاللہ رمضان کے 20 روزے کو چھٹی ہوگی، تو آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے، پیرنٹس سے، کہ اپنے بچوں کو درمیان میں چھٹی نہ لے. ابھی پروگرام ہو رہا ہے، میں گھر میں لے کے جاتا ہوں، میں لے کے آؤں گا 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد لے کے آؤں گا. تو اس طرح کی چھٹی نہ مانگے، چونکہ ابھی پروگرام ہوا ہے. 1 دن کے بعد انشاءاللہ ان کی پڑھائی بھی شروع ہو جائے گی. اب بس 15-20 دن اور ہے، اس کے بعد انشاءاللہ 1 مہینے کی چھٹی ملے گی. تو آپ لوگوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جو بھی یہاں پروگرام ہوا اور جو بھی چیزیں آپ کو دکھلائی گئی، یہ ہماری زندگی کے لیے ہے اور ہم عمل کے لیے ہے. یہاں سے ہم طے کر کے اٹھے انشاءاللہ ہمارے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن بنے گا. بولو انشاءاللہ. ہمارے ہر گھر میں ایک بیٹا ایک بیٹی حافظ قرآن بنے گی. اس کے ساتھ انشاءاللہ عالم بھی بنے گی. اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو بھی بنے. لیکن سب سے پہلی بنیاد ہم قرآن سے رکھیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ بولو. ارے بھائی آپ انشاءاللہ بولنے کے لیے کیوں کنجوسی کر رہے ہیں؟ اللہ دینا چاہتا ہے، آپ لینا چاہو. مرضی اللہ کی ہے، اللہ دینا چاہتا ہے، اللہ نوازنا چاہتا ہے. ہم اپنی زبان کو ہلانا بھی نہیں چاہتے. تو اس لیے بولو انشاءاللہ ہمارے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہوگا انشاءاللہ. ایک عالم دین ہوگا انشاءاللہ. ہم اپنی قوم میں ایسے امام کو پیدا کریں گے، ہمارے پورے محلے کا انشاءاللہ سولوشن نکالے گا. قوم کا امام ہوگا، وہ مسجد کا امام نہیں ہوگا، قوم کا امام ہوگا. علامہ اقبال نے کہا قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے 2 رکعت کی امام. اس لیے اپنے گھر میں ایسا امام بنانا ہے جو پوری قوم کی امامت کرے، پورے قوم کے پرابلم کو سولو کرے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پروگرام ہم نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن بچوں نے پروگرام دکھایا ہے، یہ پروگرام ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کی زندگی کے لیے ہے. اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ اپنے بچوں کی ترقی کے لیے اور اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں آئے. ایک بات، آخری بات، ہمارے جلسے میں ہر سال ہمارے مدرسے کے صدر سید بیری صاحب رہتے ہیں. آج وہ نہیں ہیں، وہ کہیں باہر چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت دے. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 8 دن پہلے ان کی بہن کا بھی انتقال ہوا ہے. اس لیے آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.